بسم اللہ الرحمن الرحیم والفصاحة في الكلام ونصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحتها صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی فصاحت کے ساتھ متصف ہے کون کون؟ کلمہ اور کلام، فصاحت کے ساتھ متصف ہے مفرد بھی، تینوں ہیں نا پیچھے۔ فصاحت بھی بلاغت ابھی آگے آنی، فصاحت کے ساتھ متصف ہے تین چیزیں، کون؟ تو مفرد جو ہے وہ مفرد فصیح کون ہوتا ہے؟ جو خالی ہو کس سے؟ تنافر حروف سے اور خرابہ سے اور مخالفہ القیاس سے۔ اس کی آگے مثالیں آئی ہیں، علامہ نے تینوں کی تعریف کی ہے کہ کوئی نہیں کی۔ اب شروع ہے دوسری شے، پھر آگے متکلم آئے گا۔ اچھا، وہ فی الکلام کا اشارہ ہے کہ بس کاتب ہے پیچھے، تو جملے کاتب ہے جملے پر، بل فصاحت فی الکلام۔ فصاحت فی الکلام کیا ہے؟ یعنی کلام فصیح کون سی ہوتی ہے؟ فصاحت فی الکلام خالی ہونا کلام کا، ایک دو تین ضعف تالیف سے، سنیں، اور تنافر کلمات سے اور تاکید سے۔ یہ ہیں تین سلبی صفتیں، ایک وجودی۔ درا حالے کے کلام متلبس ہو کلمات کی فصاحت کے ساتھ، کہ اس کے سارے مفردات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ مفردات سارے فصیح ہوں، ضعف تالیف نہ ہو، تنافر کلمات نہ ہو، تاکید بھی نہ ہو، مفرد سارے۔ یہ تھا کہ کلام کے اندر مفرد کی فصاحت ماخوذ ہے۔ جی ماخوذ اور رسید نہیں بننی، دسنا ہی بیا بچائی پہ۔ جی کیا کیا جی؟ فصاحت فی الکلام خالی ہونا کلام کا، ضعف تالیف سے، تنافر کلمات سے اور تاکید سے۔ درا حالے کے کلام متلبس ہو کلمات کی فصاحت کے ساتھ۔ پھر ایک باری، فصاحت فی الکلام خالی ہونا کلام کا، ضعف تالیف سے، تنافر کلمات سے اور تاکید سے۔ درا حالے کے کلام متلبس ہو کلمات کی فصاحت کے ساتھ ہے۔ شاباش۔ اور فصاحت فی الکلام خالی ہونا کلام کا، یہ صفت سلبیہ ہے، تین چیزوں سے خالی ہو۔ ایک چیز ہو صفت جو صفت ایجابی، اور قانون کے اندر شرطیں وجودی تے سلبی۔ چلو جی، فصاحت فی الکلام خالی ہونا کلام کا، ضعف تالیف سے۔ سنیں جی، تالیف ٹھیک ہو، ضعف تالیف سے خالی ہو، یہ کون سی کلام ہوتی ہے؟ ویسا کوئی ہونی ہو، یہ ہے کہ وہ ہوا یحصلو بکون الکلام جاریًا لل، جو قانون میں کون نہیں، قانون نحوی پر جو کلام جاری ہو، قانون نحوی کے مطابق ہو، اس کلام کو کہتے ہیں یہ ضعف تالیف سے خالی ہے۔ تب ضعف تالیف ہو، یہ کیا ہوگا؟ جو قانون نحوی کے خلاف ہو، اور خالی ہو کلمات کے تنافر سے۔ اب تنافر کلمات کیسے ہوگا؟ کہ حاصل ہوگا کہ یہ جو کلام کے اندر کلمات جمع کیے ہیں نا، کلمات حاصل ہو گئے ہے بے عدم ہوا یحصل نو بکرے، یہ تنافر کلمات سے کلام خالی ہو، یہ کب ہوگی؟ کہ جب وہ کلمات جمع ہوئے ہیں نا، تو ان سب کا ادا کرنا زبان پر ثقیل نہ ہو، تو یہ کلام تنافر کلمات سے خالی ہے۔ تو اگر ثقیل ہوا تو کلمے اکیلے اکیلے فصیح ہیں، جب اکٹھے کیے ہیں تو وہ جڑا نے ایک چودھری دا منڈا سی تے ایک دوجہ دا منڈا سی، افسر صاحب دا لڑائی ہو گئی جی۔ اے مطلب ہے، وہ سمجھے ہی
بے تنافر کلمات سے خالی ہونا کہ کلام کے جو کلمات ہیں اکیلا اکیلا تو ثقیل نہیں ہے، جب جوڑ کر پڑھیں تو زبان پر ثقیل نہ ہوں تو یہ کیا ہے؟ اور اگر ثقل پیدا ہو گیا دو تین کو جب جوڑ کر پڑھے تو ہے۔ اور تاکید سے خالی ہونا ہے۔ تاکید کیا ہوتی ہے اور تاکید سے خالی کیا ہونا ہے؟ خالی ہونا یہ ہے کہ کلام کا جو معنی ہے نا بھئی ظاہر ہو، حاصل ہوتا ہے، یہ خلوص، تاکید کا خلوص حاصل ہوتا ہے بے ظہور دلالت علی معنی المراد، کلام اپنے معنی مرادی پر دلالت کر رہی ہے بالکل واضح طور پر، یہ کلام تاکید سے خالی ہے۔ اور اگر حضور کی ارشاد فرمایا سڑے کھانے ہی کو نہیں پیا، وہ آ کے مجھے خود نہیں پتا کیا ہوتا ہے، میں نے جملہ بول دی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ تاکید ہے۔ او ایک خلوص ہے تو ایک ہونا، کو نہیں سمجھ لگی؟ اچھا بے تاکید سے خالی ہونا کیا ہے؟ کہ معنی پر دلالت بالکل واضح ہو۔ تاکید ہے کیا ہے؟ کہ معنی پر معنی مرادی پر دلالت جو ہے وہ مشکل سے ہو، واضح نہ ہو جی۔ چلو جی، باوجود کلمات مفردات آکھو یا کلمات کی فصاحت کے، تو کلمہ فصیح کیڑا ہوندا ہے؟ اگے تعریف آ رہی ہے۔ آیا پیچھے جڑی پڑھی کندی پڑھی ہے؟ کلمے دی پڑھی، اور کندی پڑھی ہے؟ فساد فی الکلام، خالی ہونا کلام کا ضعف تعلیف سے، اور خالی ہونا کلام کا تنافر کلمات سے، اور خالی ہونا کلام کا تاکید سے، باوجود مفردات کی فساد کے۔ سنیں آندھے نے جڑا کہ نا تنافر الکلمات اولا تھا یہ کہ لاتے اس کو لفظ من کے ساتھ، من ضعف تعلیف و من معطوف میں بھی، کیوں کہتا ہوں بالواو جو ہے نا نفی کے بعد یہ اعتماد رکھتا ہے مجموعے کی نفی، سلب العموم، یعنی دونوں میں سے ایک کی بھی نفی ہوگی تو پورے کی ہوگی جی۔ حالانکہ مقصود یہاں ہے کہ ضعف تعلیف سے بھی خالی ہو، تنافر سے بھی خالی ہو، اس لیے ضروری تھا جی مع فصاحتہا جی، لائے لفظ مع عند اضافتہا، جنا آتا ہے لفظ مع اپنی اضافت کے وقت، کس کے لیے؟ یہ لفظ عند ہے نا، جب اس کی اضافت ہو تو تین معنوں میں لمکان الاجتماع جی، کہ بھئی مکان اکٹھا، کس کا؟ عندہ کے مضاف لے کا اور غیر کا جو کہہ رہا میں اس کے ساتھ، وہ دوسرا بھی ہونا ہے جی۔ جلستو مع یعنی اسی کٹھے بیٹھے ایک تھان تھے، اور یہ آتا ہے اجتماع زمان کے لیے کہ زمانہ دونوں کا ایک ہے، جیسا کہ جئتو او میں زید دے نال آیا، تھوڑی اکھا جو سرما پیا سمجھ ویکھے ہی نہیں پیا تو آیا کونی، یہ کمال یار زید نال تیرا پھپڑ سی، انج کر کے پنجابی چاہتے ہیں میں نال آیا تو تسی پیا تو آئے کونی ہے جی، اے گل جی، زمانہ کٹھا۔ اور بمانا اندہ، جیسے جلستو بیٹھا میں دار کے پاس، بے گھر دے نال میں بیٹھا جی، اے مطلب ہے شاباشی۔ اور صحیح ہے یہاں تینوں معنی جی، اور وَيُرَادُ بِالْمَوْضِعِ الترکیب گوئلان لفظ جی، اگے جی وحال من الضمیر فی خلوصہ، بس یہ مع فساد ہے آنا، اس کی ترکیب کیا ہے؟ تو آنے نے مع مضاف فساد ہے مضاف لے، پھر فساد مضاف مضاف لے، نہیں یہ نہیں پتر اور گل پوچھیے، یہ اس کو کس کے ساتھ جوڑنا ہے؟ اس کو تو آنے پیچھے جتنے مرضی جوڑ دو، کہتے نہیں پتر انج نہیں جوڑنا ہے خاص تھان تے۔ یہ مع فساد ہے جو ہے نا، یہ حال ہے خلوص ہو کی ضمیر سے، خالی ہونا کس کا؟ کلام کا، درا حال ہے کہ وہ کلام متلبس ہو کلمات کی، یعنی کلام فصیح وہ ہوتی جس کے سارے کلمات اور تین سے خالی ہو، تین کاموں سے، کس سے؟ ضعف تعلیف سے، یہ کلام فصیح ہے، یہ کلام فصیح ہے، بلے بلے وہ سمجھے ہی۔ چلو جی، ما فصاحت یا وہ حال ہے ضمیر سے جو ہونے والی ہے خلوص ہو میں،
جی یہ حال ہے ضمیر سے جو ہونے والی ہے خلوص میں. سمجھے جی او کس میں او ویکھو ندرو ما او حال من الضمیر یعنی پس ہوگا یہ بیان کرنے والا لحایت صاحب ہی اور قید ہوگی کس کے لیے اس جملے کی آگے ضرورت ہے بڑی ضروری کیڑے جملے کی وقید ہاں بمانا عدم الکون پس ہوگا کون اس کا معافسات یا قید کس کی یعنی خلوص کے ساتھ اور اس وقت پس مانا فساد فی الکلام کیا ہے کلام کی تالیف کے ذوف کا انتفاع کلام کے کلمات کے تنافر کا کلام کی تاکید کا وقت ہونے کلام کے کلمات کی فصاحت کے جو مقارن ہو اس تینوں آگے سمجھ پس نفی معتبر ہوگی اولاً پھر ظرف جو ہے وہ قید بنے گی کس کی خلوص کی پہلے نفی ہوگی جی اور نہیں مقصود تقیید کی نفی کیونکہ معنی بدل جائے گا جی واقعی آ رہا ہے دوسرا جی ہوں کو پڑھو واہ تورے ذات واہ تارا دا ہوئے تمہیں ٹھیک ہے واحترز به عن مثل زید اجلل وشعره مستشذر وانفه مسرج یہ جو کہا ہے نا کہ کلام فصیح وہ ہوتی ہے کہ جس کے کلمات سارے فصیح ہوں اب یہ کہہ کر اعتراض کیا ہے کہ اگر کلام کے اندر ذوف تالیف یعنی قانون ناوی کے بھی خلاف ہے لفظ جڑے ہیں کوئی ان میں نفرت نہیں ہے بالکل ایک کو کھرلی تو پٹھے کھاندے پینے اور معنی مرادی پر بھی دلالت بالکل واضح ہے لیکن اگر سارے مفرد فصیح نہیں ہے تو وہ کلام فصیح مثلا زید اجلل یہ ذوف تالیف کوئی نہیں ہے مبتدا خبر ہے دونوں مرفوع ہیں کہ کوئی نہیں تنافر کلمات بھی کوئی نہیں ہے اور تاکید بھی کوئی نہیں معنی بالکل واضح ہے زید بزرگ ہے جی صرف اس کے کلمے فصیح نہیں کیونکہ جو اجلل ہے وہ فصیح نہیں ہے غیر فصیح ہے اور سمجھ گئے اس کی وجہ سے پوری کلام اسی طرح شعرہ مستشذر شعرہ پیچھے معنی پڑا تھا مستشذر مرتفعات یا مرتفعات بال اس کے اوپر چڑھنے والے ہیں یہ معنی واضح ہے قانون ناوی کے بھی مطابق ہے مبتدا خبر ہے دونوں مرفوع ہیں اور معنی پر بھی وضاحت ہے کلمات میں تنافر بھی کوئی نہیں ہے معنی فوراً سمجھ آ گیا ہے لیکن کلمے فصیح نہیں ہے کیونکہ جو مستشذر ہے یہ فصیح نہیں ہے اسی طرح انفہ مسرج اس کا ناک جو ہے وہ کیا ہے وہ ناک اس کا بڑا خوبصورت ہے اب تیرا صحیح یار وانفہ مسرج جی اس میں باقی تینوں خلوص ہیں چوتھی چیز کو نہیں ہے کیونکہ اس میں جو مسرج ہے یہ بچے مثالیں پڑھی ہیں تو لہٰذا یہ جو کلامیں ہیں یہ اپنے جز کے فصیح نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہیں غیر فصیح ہیں اور اعتراض کی وہ سمجھے ہی اور واہ تارا تھا کیونکہ ہر ایک ان تینوں میں سے اگرچہ کلام ہے جو خالی ہے مگر اس کے اور اعتراض کیا اس کے ساتھ کیڑا اے بے قید فصاحت الکلم ما فصاحت ہاں خلاصہ کی کلمات سارے فصیح ہوں اس سے اعتراض کیا ہے زید اجلل اور شعر مستشذر اور انفہ مسرج کی مثل سے جی اور اعتراض کیا ہے فساد کلمات کی قید کے ساتھ زید اجلل اور شعر مستشذر اور انف مسرج کی مثل سے قیل هو حال من الکلمات بس بعض نے کہا ہے یہ معافسات ہا جو ہے نا یہ جو تنافر الکلمات کے اندر مضاف الیہ ہے نا کلمات اس سے حال ہے جی درا حال کے کلمات متلبس ہوں اب مانا کریں گا ہاں کا اپنا کلمات متلبس ہوں اپنی فساد کے ساتھ کہ وہ سارے کلمات کیا ہوں
فصیح ہوں وہ سارے کلمات. ہاں جی کیا کہ جی بعد نے کہا ہے کہ ما فساد یا یہ حال ہے کلمات سے. اب معنی بنے گا کہ درا والے کی کلمات اپنی فساد کے ساتھ. ہاں تو آگے بلاؤ. ولو ذکروا بجنبها لسالم من الفصل بین الحال وزیها بالاجنبی. سوال ہے کہ درمیان میں بالتاکید آ گیا حال ذوالحال کے درمیان جی یہ جی کیا کہ جی سوال ہے کہ حال اور ذوالحال کے درمیان فاصلہ آ گیا ہے تاکید کا. تو اس کا جواب دے رہے ہیں مصنف صاحب کو مشورہ دے رہے ہیں مشارے کہ اگر ذکر کرتے ہیں ما فساد کو کلمات کی کچھ میں جنب میں تو البتہ سالم ہو جاتی یہ کلام فاصلے سے حال اور ذوالحال کے درمیان اجنبی کے ساتھ. وہ اجنبی کون ہے؟ تاکید ہے. کیا کیا جی اور اگر ذکر کرتے ہیں مصنف رحمہ اللہ ما فساد یہاں کو کلمات کے جمع میں تو البتہ سالم رہ جاتا ہے کلام فاصلہ ذوالحال اور حال کے درمیان فاصلے سے اجنبی کے ساتھ. تو سوال ہے جی ما فساد ہے خلوص سے بنایا تو بچ تو پورا 20 فٹ کا سفر آ گیا جب افغانستان جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں چلے وہ سارے خلوص کے معمولات نے سارے اجنبی کو نہیں ہے گا جی من ذوف تالیف جی خالی ہونا اس کا تالیف کے ذوف سے تنافر کلمات سے تاکید سے یہ سارے سے اتنے جڑے پہنے معمول ہے. اس لیے وچ فاصلہ اجنبی کو نہیں ہے. فاصلہ اجنبی ہوتا ہے جو جس کا تعلق نہ ہو ماں قبل ماں بعد سے. سمجھے ہی اے بھائی ضمنی سوال ہے کہ یہ سارے اس کے کیا ہیں اور تاکید جو ہے وہ تنافر یا کلمات کا معمول تو نہیں ہے. ایشا بس جی بعض نے کہا ہے ما فصاحت یا حال ہے کلمات سے. اگر ذکر کرتے اس کو مصنف رحمہ اللہ کلمات کے ساتھ تو البتہ سالم ہو جاتا فاصلے سے حال اور ذوالحال کے درمیان اجنبی کے ساتھ. جی اور سوال کیا زو تاند نے ہمیشہ اس جننا اس میں جنس کی طرف اسم جنس ظاہر کی طرف مضاف ہوتے تھے حاول کر دیتا کہتے ہیں جی وہ کر دیتا کوئی نہیں شاہزہ بھی تو بچو دیا نے نا جی وہ ویسے تو زو مالنو جی اور بعد نے کہا ہے کہ ما تو لہذا صاحب بھائی زو جو ہے نا وہ ضمیر کی طرف بھی مضاف ہو جاتا ہے. جی اور بعد نے کہا یہ تو عبارت علامہ تفتزانی صاحب کی ہے جس نے یہ بات کہی اس کی تو نہیں اس کی تو بات نقل کر رہے ہیں. جی اور بعد نے کہا ہے کہ ما فساد یا حال ہے کلمات سے. اور اگر ذکر کرتے ہیں مصنف کلمات ما فساد یا کو کلمات کی جمع میں تو البتہ سالم رہ جاتی کلام فاصلے سے حال اور ذوالحال کے درمیان اجنبی کے ساتھ. اور وہ کون ہے؟ تاکید. وہ تاکید. اب علامہ اس کو رد کرتے ہیں کہ اس سے حال بنائے نا معنی غلط ہو جاتا ہے. وہ کیویں؟ نظر علامہ نے فرمایا کہ اس میں نظر ہے او کیڑی نظر لگ گئی ہے نو یکون قیدا للتنافر لا للخلوص. بس اس لیے کہ جب یہ حال بنے گا نا کس سے کلمات سے کلمات تو کلمات کے اوپر آیا تنافر. اب یہ ما فساد یا جو حال ہے نا اپنے ذوالحال کے عامل کی حال اپنے عامل کی قید ہوتا ہے قید ہوتا ہے جی یعنی حال ذوالحال کے عامل کی قید ہوتا ہے. تو یہ تنافر عامل ہے کہ نہیں کلمات کا وہ مضاف ہے تو مضاف عمل نہیں کرتا مضاف علیہ کمال ہے جی. اب یہ قید کس کی بنے گا؟ تنافر کی بنے گا. تنافر کی قید بنے گا. کون؟ ما فصاحت کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں اس میں نظر ہے. نظر یہ ہے وہ بات آگے آ رہی ہے بنے گا تو پھر کیا ہوگا جی بات فساد یہ تنافر کی قید بنے گا خلوص کی نہیں بنے گا. یعنی یہ کلمات سے حال ہے تو پھر یہ کس کی قید بنے گا؟ کلمات کا جو عامل ہے نا اس کی. قید اور پیچھے کیسے نا جملہ یاد رکھا جائے کہ جب حال بنائیں گے ضمیر سے تو قید بنے گا خلوص کی. یاد ہے ہاں. اور اس میں نظر ہے اس لیے کہ اس وقت ہوگا ما فصاحتہا قید تنافر کی نہ کہ خلوص کی کیونکہ وہ تو پیچھے رہ گیا. ادھر آج ہی اتنے چنگی کٹیندی بھی پیچھے جتنے جانا تو گیا ہی کوئی نہیں ہے جی. اور اس میں نظر ما فساد اس وقت ہو گیا ہے قید تنا ہوگا قید تنافر کی نہ کہ خلوص کی. سمجھے ہی کس کی قید ہوگی؟
نہ کہ خلوص کے بلو ذاکر و بجنبیا یہ الحال بجنبل اور یہ من جملہ تلکیل ہے جی اس کی پوری بات ہوگی کیل کی لأنہو حین ازن لأنہو انہوں پھر پڑھ دیں گال پوری کر کے کو یلزم ويلزم أن يكون الكلام المشتمل على تنافر الكلمات الغير الفصیحة فصیحا بس اب لازم آئے گا کہ کلام جی جو مشتمل ہے تنافر کلمات پر جی کلام جو مشتمل ہے علی تنافر الکلمات ایسے کلمات جو غیر فصیحہ ہیں وہ فصیح ہو جائے دونوں باتیں الٹ ہو گئی تنافر کلمات نہیں ہونا چاہیے تھا کلمات کا فصیح ہونا چاہیے تھا اب جب یہاں تعلق جوڑا ہے تو الٹ ہو گیا ہے کہ کلام جس میں تنافر کلمات ہے اور اس کے مفردات فصیح نہیں یہ کلام کیا ہو حالانکہ یہ غلط ہو گیا کیا کہ جی بات یہ ہے کہ اور لازم ہے کہ یہ بات کہ کلام جو مشتمل ہے تنافر کلمات پر ایسے کلمات جو غیر فصیحہ ہیں یہ فصیح بن جائیں گے یہ الٹ ہو گیا حالانکہ دونوں کو الٹ ہونا تھا تنافر کلمات نہ ہو کلمات فصیح ہوں تب لازم ہے کہ تنافر کلمات ہو کلمات غیر فصیح ہوں یعنی ثبوتی سلبی تو سلبی ثبوتی سمجھے تو کلام فصیح ہو حالانکہ یہ فصیح نہیں ہے غلط ہے سمجھے جائی ایسا بس آگے پڑھا لے نہ ہو يسلك عليه أنه خالص عن تنافر الكلمات حال كونها فصيحة فافهم علامہ فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ بات جب تک قید بڑھے نا کس کی تنافر کی تو اب اس پر یہ بات سچی آتی ہے ایسا کی تھی کلام جو مشتمل ہے کس پر جو مشتمل ہے تنافر کلمات پر جو درا حال ایسے کلمات جو غیر فصیح ہیں تو وہ کلام کیا ہوگی اس لیے کہ سچی آتی ہے اس بات پر اس پر یہ کہ یہ جو کلام ہے جس میں تنافر کلمات ہے کلمات غیر فصیح ہیں کہ یہ کلام خالص ہے کس سے تنافر کلمات سے در وقت ہونے اس کے اس پر یہ بات سچی آتی ہے جی کہ وہ کلام خالص ہے تنافر کلمات سے درا حال کے کلمات فصیح ہیں اس پر یہ بات سچی آتی ہے جی او شاشیہ پڑھ دیں تاکہ کھانے چ پہنی کیا کہ جی اس لیے کہ کلام سچی آتی ہے اس پر یہ بات کہ کلام خالص ہے تنافر کلمات سے یہی جو مشتمل ہے تنافر کلمات پر کلمات اس کے غیر فصیح ہیں اس پر یہ بات سچی آتی ہے یہ ہے کہ تنافر کلمات سے خالص ہے اور اس کے کلمات فصیح ہیں فصیح ہیں ففہم ہوں ویکھو دروں جو کو دماغ چ پوے تا کم کر اوکھا جے ذرا ترجمہ تے آ گیا گل کو دماغ چ پوے او توجہ لأنہ ہی نازن اس لیے کہ ظرف او معافساتہا ظرف جس وقت بنائی گئی حال کلمات سے تو اب معافساتہا ہو گئی قید کس کی تنافر ایسا تنافر کے داخل ہے نفی کے تحت نفی کون خلوص نفی کون اس کے تحت ہے کہ کوئی نہیں جی یہ تنافر کس کے تحت ہے نفی کے تحت ہے نفی کون سی خلوص کے تحت ہے کہ نہیں اور اب یہ جو معافسات ہے کس کی قید بنی تنافر کی بنی ہے تنافر کی امتحان کریں اور تنافر جو ہے یہ کس کے تحت داخل ہے خلوص کے تحت داخل ہے سمجھ آ رہی ایشا بس اور داخل ہے نفی کے تحت کس کے تحت نفی کے تحت اور نفی کون ہے تو پس ہو گئی نفی داخل مقید مال اب یہ جو خلوص ہے نا یہ داخل ہوگا تنافر پر جو کہ مقید ہے معافسات کی قید کے ساتھ اس مجموعے پر یہ نفی ہے کہ کون سی نفی جی یہ نقطہ ادھر تھوڑا جا اوکھا ہے جی کب نفی کس پر آئے گی تنافر پر جو کہ مقید ہے اسے کیونکہ وہ قید بن گیا کہ نہیں اور قاعدہ یہ ہے اور پچھلی گل کو سمجھ آئی خلوص ہے نفی اور تنافر ہے خلوص کے تحت نفی اور اب تنافر ہو گیا مقید ظرف کے ساتھ معافسات کے ساتھ تو یہ جو مقید اب نفی آ گئی مقید مع قید پر مقید کون تنافر قید کون اب نفی آ گئی اس مجموعے پر کیڑی نفی خلوص میں نہ ہونا
اور قانون ہے، قاعدہ ہے کہ نفی جب داخل ہو کس پر؟ مقید پر، مقید بے قید پر۔ مقید بقید پر، مقید کون؟ تنافر، بقید کون؟ مافسات یا تو جب نفی داخل ہو کس پر؟ مقید بقید پر، تو متوجہ ہوتی ہے نفی قید کے لیے فقط، جی جی نفی قید کی طرف لوٹتی ہے، آگے سمجھے؟ تو پس ہوگا معتبر فی فصاحت الکلام، کیا؟ فصاحت الکلمات کا انتفاع۔ جی ایتھی گل بھی پول ٹوٹتی بھی کہ اب نفی جو خلوص ہے نا وہ آ گیا قید کی طرف، کہ کلام کا خالی ہونا کلمات کی فصاحت سے، اور تنافر کی طرف نہیں لوٹے گی، کہ تنافر کلمات ہو۔ کلمات فصیح نہ ہو، آئی گل سمجھ کہ بس ہوگا معتبر کلام کی فصاحت میں کیا شے؟ فساد کلمات کے فساد کا انتفاع مع وجودی تنافر، ہے شاباش ہے، چونکہ نفی کدھر لوٹی؟ قید قید کون ہے؟ اب ما فساد آگے ہوگی نفی مقید کی، نفی نہیں ہو، لہذا کلمات فصیح نہ ہوں تو خلوص کا معنی بھی نہ ہوں، تو تنافر کلمات ہو تو یہ کلام کیا ہوئی؟ یہ الٹ ہوگا کم کہ کو نہیں ہویا جی، ہے شاب۔ اور یہ عکس ہے، مقصود ما فساد حال ہے کلمات سے، تو کلمات معمول ہے تنافر کا، تو حال اپنے ذوالحال کے عامل کی قید ہوتا ہے، اور اس قید کے اوپر آگے نفی خلوص، خلوص آ گیا ہے قید مع نہ مقید مال قید پر، تو مقید کون ہے؟ تنافر، قید کون ہے؟ تو قانون ہے کہ جب نفی مقید بے قید پر آئے تو نفی سے قید کی نفی ہوتی ہے، مقید کی نفی۔ اب نفی کس کی ہوگی؟ کلمے فصیح نہ ہوں، اور تنافر کی نفی نہیں ہوگی، کلمات متنافر ہوں، تو یہ کلام کیا ہوگی؟ حالانکہ یہ اور اس وقت جی بھئی، اور یہ مقصود کا عکس ہے، کیونکہ مقصود ہوتا تنافر کا ما، اور اس وقت بس اس وقت لازم ہے اس قائل کو یہ کہ داخل ہو جائے فصیح میں وہ کلام جو، پس یہ تعریف غیر مانع، اس لیے اس کو حال بنانا اس سے ٹھیک نہیں ہے۔ اب دیکھ، جب حال بنایا ہو ضمیر سے اوپر آ گیا خلوص، اس کے اوپر تو نفی کو نہیں، خود یہ نفی ہے، اب خلوص ہوگا سب کا، دراں حال کے کلمات فصیح سنیں وَيَلْزَمُ کی اگو تو سوال کیتا جی وکھرا اندے تو اور جی مانا کار اس دا کتوں، اور اس میں وَيَلْزَمُ اور لازم آئے گی یہ کہ ہو کلام، ایسی کلام جو مشتمل ہے تنافر کلمات پر غیر فصیح، یہ کیا ہو جائے کلام فصیح، کیونکہ نفی ہوگی، اب ما فساد آ گئی تو تنافر کا وجود ہوگا، الٹ ہو گیا، اس لیے کہ سچی آتی ہے اس پر یہ کہ یہ کلام خالص ہے تنافر کلمات سے، وقت ہونے ان کے فصیح، اس پر یہ سچی آ رہی ہے جی، ففہم جی۔ لازم ہے کہ یہ بات کہ وہ کلام جو مشتمل ہے تنافر کلمات پر جو غیر فصیح ہیں ہوگا کلام فصیح، اس لیے کہ سچی آتی ہے اس پر یہ بات کہ کلام خالص و تنافر کلمات سے، وقت ہونے کلمات کے فصیح۔ فضوف ففم وَأَنْ يَكُونَ تَأْلِيفُ الْكَلَامِ عَلَى خِلَافِ الْقَانُونِ النَّحْوِيِّ الْمَشْهُورِ بَيْنَ الْجُمْهُورِ۔ صبر۔ فساد فی الکلام خالی ہونا کلام کا ذوف تالیف سے، اب ایک ایک کی وضاحت شروع، وہ تو صرف ترکیب ہوئی تھی۔ ذوف تالیف کیا ہوتا ہے؟ ذوف تعریف، ان یکون تالیف الکلام، کلام کی تالیف کا مصدر بنانی ہے، کلام کی تالیف کا ہونا قانون نحوی کے خلاف پر جو مشہور ہے، یہ مشہور بین الجمہور سے سوال کا جواب دے گے، کچھ شاذ بھی چیزیں ہیں، وہ قانون جو جمہور نحویوں کے درمیان مشہور ہے، جو کلام اس قانون کے خلاف ہے، یہ کلام
اس میں ذوف تعلیف ہے، تو جس کلام میں ذوف تعلیف ہوگا وہ فصیح، کیونکہ اس سے خالی ہونا فساد ہے۔ کیا کیا جی؟ ذوف تعلیف یہ ہے کہ کلام کی تعلیف قانون نحوی کے خلاف جو مشہور ہے جمہور کے درمیان، وہ قانون نحوی جو جمہوروں کے درمیان مشہور ہے، کلام کا اس قانون کے خلاف پر مرکب ہونا، یہ کیا ہے؟ ذوف تعلیف، یہ ذوف تعلیف ہے، یہ ذوف تعلیف۔ ذوف تعلیف ہے جی، سمجھے جی؟ پس ذوف جی ہونا کلام کی تالیف کا جو جوڑے آپس میں قانون نحوی کے خلاف پر، ایسا قانون نحوی جو مشہور ہے جمہور کے درمیان، او شاباش، ذوف ہونا تعلیف الکلام کا قانون نحوی کے خلاف جو مشہور ہے جمہور کے درمیان۔ کل اس سمجھے ہی یہ رستے لگے نا، اگلی گل پڑھی تو پھر واپس آوی تو پھر تاں سمجھ آوے دا جی۔ کل اس بار قبل ذکر لفظ و معنی و حکم، صبر، جیسا کہ کلام کے اندر ضمیر ہے، جیسا کہ کلام کے اندر ضمیر ہے، اس کا مرجع پہلے ہونا چاہیے، نہ وہ لفظاً پہلے ہے، نہ مانن پہلے ہے، نہ حکمن پہلے ہے۔ ایسی کلام جو ہے یہ قانون نحوی کے خلاف ہے، ضمیر کا مرجع پہلے ہونا چاہیے لفظاً یا کوئی ہو تینوں میں سے، جو کوئی بھی نہ ہو تو یہ کلام جو ہے مشہور قانون نحوی کے، لہذا اس میں ذوف ہے، تو یہ کلام کیا ہوگی؟ ارشاد، جیسا کہ اس بار قبل ذکر یعنی ضمیر پہلے ہو اور اس کا مرجع بعد میں ہو لفظاً یا معنی یا حکمن۔ سنیں جی جی، اے شاباش ہے جی۔ ہوں کو پڑھ عبارت، پھر وہ پڑھتے حاشیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم جی۔ نحو ضرب غلامہ زیداً، جیسا کہ قافیے میں پڑھا تھا ضرب غلامہ زید، ٹھیک ہے، جی کیونکہ زید ہے فاعل، جی غلام ہے مفعول، تو فاعل رتبہ تن پہلے ہے، یاد آیا؟ اور ضرب غلامہ زیدن، جی یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، جی چونکہ ضمیر کا مرجع ہے زید، تو زید ہے مفعول بھی، غلام ہے فاعل، تو مفعول بھی نہ لفظاً پہلے ہے، وہ تو پیچھے ہے کہ نہیں، نہ مانن پہلے ہے، نہ حکمن پہلے ہے، ہر اعتبار سے پیچھے ہے، اس لیے ضرب غلامہ زیدن یہ ٹھیک نہیں ہے، یاد آیا؟ بنا میں تھا یہ ٹھیک نہیں ہے، تو چونکہ اس میں قانون نحوی کے خلاف ہے لہذا یہ جملہ یہ فصیح نہیں ہے۔ غیر فصیح ہے۔ کیا کہ جی؟ جیسے ضرب غلامہ زیداً، غلامہ کی ضمیر کا مرجع زید ہے اور وہ بعد میں ہے، نہ حکمن پہلے ہے، نہ لفظاً پہلے ہے، نہ معنن پہلے ہے، نہ حکمن پہلے ہے، تو لہٰذا یہ کلام فصیح نہیں ہے، یہ کلام فصیح نہیں ہے۔ ان حاشیہ پڑھ لیتے پھر واپس چلنے، نحو ضرب، سمجھے؟ مثال ہے ضمیر کے تقدم کے لیے مرجع پر لفظاً بھی اور معنن بھی اور حکمن بھی، ہر اعتبار سے مقدم ہے، پس یہ تقدم سبب ہے کس کا؟ ہون دوجی صورتیں، بہرحال جب مرجع مقدم ہو ضمیر پر جی لفظاً، تو بالکل کلام ناطی توتی، ضرب زید غلامہ، ہو کا مرجع کون ہے؟ زید ہے، تو وہ لفظاً وہ پہلے ہے، یا مرجع متاخر ہو ضمیر سے ذکرن لیکن مقدم ہو ضمیر پر معنن، مانن مقدم ہو، جیسے دلو ہوا اقرب للتقوی جی، تو اب مانن کیسے پیسے پہلے ہے؟ ہر مشتقی کے اندر مبدا ہوتا ہے، مبدا ہوتا ہے، ضمیر کا مرجع عدل، تو اس کا ذکر کوئی نہیں ہے، تو وہ یہ ہے کہ مانن ہے، چونکہ دال موجود ہے، کون؟ تو اس لیے اس کے اندر وہ عدل موجود ہے جی۔ سنیں جی جی، اے شاباش، یا حکمن پہلے ہو، یا حکمن پہلے، جیسے نعما رجلن زہدن، یہ نعما کے اندر ہوا ضمیر کا مرجع جو کہ لفظاً لفظاً بعد میں، مانن بھی پیچھے ہے، حکمن کیونکہ یہ جب ترکیب ایک ترکیب یہ مبتدا ہے، نعما رجلن خبر مقدم ہے، تو مبتدا حکمن کہاں ہوتا ہے؟
पहले होता है। پہلے ہوتا ہے جی، تو اس لیے اس کا مرجع پہلے ہو گیا. اور اسی طرح ضمیر شان جو ہوتی ہے اس کا مرجع کون ہوتا ہے؟ شان. وہ جڑا جیب وچ پا کے رکھیا ہوندا ہے قصہ تے شان دوویں. اور ضمیر شان میں جی پس نہیں ہے کوئی شین سے سبب کس کے لیے. تو ضمیر مقدم ہو تینوں میں سے کسی اعتبار سے تو یہ کلام فصیح ہے، تینوں اعتبار سے ضمیر پیچھے چلی جائے تو یہ کلام فصیح نہیں ہے. غیر فصیح ہے. جی سمجھ گئے؟ ہوں دیکھو پچھوں اشیا او کیڑا المشہور ہو معلوم علماء من ھذا، اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ نہیں دفع کرے گا ذوف تالیف کو تجویز تالیف علی مقابل، جو مشہور کا مقابل ہے نا، جو بعض ناویوں نے قول کیا ہے اس وجہ سے کلام جو ہے نا ذوف تالیف سے خالی نہیں ہوں. خالی نہیں، ذوف تالیف ہوگا. اور یہ مثال دیتے ہیں، یہ جیسا کہ اضمار قبل ذکر زارا با غلام زیدن، پس یہ کلام کیا ہے؟ جیسا کہ فرمایا نہیں الٹ ہو گئے، ازارا با غلام ماہو زیدن، دن نہیں جی، زارا با ہاں ٹھیک ہے زیدن نہیں کہ زیدن، استغفر بھول گیا، یہ زیدن یہ ذوفے جیسا کہ، اگرچہ بعض ناویوں نے جیسا کہ انہوں نے اس کو جائز رکھا ہے. ان کی دلیل یہ ہے کہ فعل مفعول کا فعل کے ساتھ تعلق برابر کا ہوتا ہے. کس کا؟ فعل مفعول بھی کا تعلق فعل کے ساتھ. تو جو اگر فاعل پیچھے ہو تو وہ درجہ حکمن پہلے ہے، تو مفعول پیچھے ہو یہ بھی حکمن پہلے ہے. ان کی یہ دلیل تھی، پڑھی تھی یہ سمجھے. اس لیے کہ قول ان کا کیا ہے؟ مشہور یہ ہے کہ ضمیر کا مرجع ہونا چاہیے پہلے کسی اعتبار سے یا کچھ بھی نہیں. اس لیے یہ کلام ذوف تالیف سے، لہذا کلام یہ فصیح نہیں ہے، غیر فصیح. لفظاً و معنن بعض نے کہا ہے یہ اقسام ہے کس کے؟ یعنی ضمیر پہلے ہو، یعنی کا تقدیم ضمیر علی مرجع. اور سمجھا گیا اس کلام سے یہ مسئلہ کہ اگر پہلے ہوا مرجع ضمیر پر تو پس نہ ہوگی کلام. آگے سمجھے. بعض نے کہا کہ یہ اقسام ہے ذکر کے اور وہ متعلق بے وجہ، دونوں وجہ سے ٹھیک ہے، لیکن پہلا معنی ٹھیک ہے. بھئی یہ ضمیر کا مرجع کسی بھی اعتبار سے پہلے ہو تو یہ کلام فصیح ہے. او شابہ ہے. پس جیسے اتو ہی نا، جیسے اضمار قبل ذکر لفظاً اور معنن اور حکمن، جیسے سارا با غلام ہو زیدن او فینو غیر فصیح، اگرچہ اجازت دی اس کی، اس کے باوجود یہ کیا ہے؟ او چلو بھائی جیسے اس بات قبل ذکر لفظ و معنی اور حکمن، جیسے ضرب غلام زیدن.